دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے، یہ چونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے، آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ ان کو کہا جاتا ہے آکلٹ سائنسز۔ ایک سائنسز ہیں جو بالکل واضح ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بایولوجی ہے، یہ کھلم کھلا صاف حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے، پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ علم ہے، یہ سائنس ایک آکلٹ سائنس ہے، یہ ہاتھ کی پامسٹری ہے، آکلٹ سائنس شمار ہوتی ہے، یہ سائنس نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے، کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح نجوم، ستارہ شناسی ہے، آپ پیدا کب ہوئے تھے، وہ جو ہے سائنس آف نمبر وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ایک لفظ میں جمع کر لیجئے آکلٹ سائنسز۔ دوسری بات یہ جان لیجئے ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، تو ایک نہیں، اور پھر یہ وہ بدل بھی جاتے ہیں۔ کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن اگر ہوتی ہے ذرا تو یہ لکیریں بدلتی ہیں، تو یہ کوئی انڈیکس ہے۔ لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک، میرے لیے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے حضور کا فرمان۔ اب دیکھیے، جیسے میں اب آخری مثال دے دوں، سحر حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، جادو ہے، حقیقت ہے جادو، لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کا ہونا اور شے ہے، اس کا جائز ہونا اور شے ہے۔ شراب ہے، اس میں سرور ہے، اس میں کوئی تھوڑا سا نفع بھی ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس میں کوئی اسم کا پہلو بھی ہے، نفع کا پہلو بھی ہے۔ اسم ہوا اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ بڑا ہے نفع کے پہلو کی نسبت، لیکن حرام ہے، تو ہم تو اس حکم کو لیں گے کہ حرام ہے۔ اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، لیکن حضور نے فرمایا، یہ حدیث اب سن لیجئے، جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا، حق سمجھا، اس نے اس شے کی نفی کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں لے کر آیا ہوں قرآن، میں لے کر آیا ہوں ہدایت، میں لے کر آیا ہوں وہ احکام جو اللہ نے مجھے دیے ہیں تمہارے لیے، تم ان کے ان کو اپنا امام بناؤ، انہی کو سمجھو، انہی کو دل میں جگہ دو، انہی کو دماغ میں بٹھاؤ، باقی یہ اشیاء جو ہے ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ ورنہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے وہ کارنامہ کر دیا تھا کہ نہیں، ملکہ سبا کا تخت کہاں سے کہاں پہنچایا، کشمیر زدن میں، جبکہ عفریت من الجن نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے برخاست نہیں ہوتا دربار، اس وقت تک تو میں لا سکتا ہوں، میں وہ ملکہ سبا کا بلقیس کا تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آج دربار برخاست ہو۔ لیکن جو ایک صاحب کتاب کا علم کو تھا، کوئی علم، کون سا علم تھا وہ علم قرآن کا حدیث کا تو نہیں، کوئی اور علم تھا، لیکن اس نے کیا کیا، من قبل ان یرتد الیک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے، میں لازم اور سامنے موجود تھا وہ۔ لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا؟ کیا صحابہ کو سکھایا؟ کیا ابو بکر کو یہ معجزے سکھائے؟ کیا حضرت عمر کو سکھائے؟ وہاں تو یہ کہا بھائی اللہ کی راہ میں جاؤ، جنگ کرو، محنتیں کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہد کر کے کام کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائی۔ تو انہی کے کھاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کو کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہے، ان کے اندر کچھ حقیقت ہے۔ اور آج میں نے ابھی چونکہ اس موضوع پر ایک مذاکرہ حال ہی میں ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اس میں بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے پامسٹ ہیں مسٹر ایم اے ملک، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے زندگی میں پہلی ملاقات وہاں ہوئی، اور اشفاق صاحب بھی تھے، اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب، وہاں گفتگو ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شے ہمیں اتنی معلوم ہے، جینز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو اگر ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھا ہوا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی شے ہے۔ ہر سیل کے اندر جو اس کے اندر جو نیوکلیس کے اندر جینز ہیں، اس میں ہر شے ہوتی ہے،
آپ کی پوری ہستی موجود، آپ کا پورا وجود موجود. تو بہت ہی چھوٹی سی شے میں ہے، یہ انگوٹھا ہو یا ہاتھ کا یہ پورا، یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں محمد رسول اللہ نے ان چیزوں کی طرف ترغیب نہیں دلائی. ہمیں رکھا ہے کتاب اللہ پڑھو اور سمجھو، میری سنت پر عمل کرو، اور جو دنیا میں جو مادی وسائل و ذرائع ہیں ان کو تسخیر کرو، انہیں استعمال کرو، توکل اللہ پر رکھتے ہوئے بھرپور. اعدوا لہم ما استطعتم، یہ نہیں کہ بیٹھ کر تم اپنی وہ تپسیائیں کر کے روحانی قوت اتنی تیار کر لو کہ بس ایک تھوک مارو اور پوری کا پورا لشکر کفار ختم ہو جائے. That was not the way of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ وہ پھونک مارنے کی طاقت سب سے بڑھ کر تو حضور میں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں. آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھی انتہائی محبوب چچا، خالہ زاد بھائی چچا اور دودھ شریک بھائی اور ساتھ میں کھیلے ہوئے ہمجولی اسد اللہ و اسد رسول ہی وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی لاش آپ کی نگاہوں کے سامنے آئی. تو ہمیں وہ راستہ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوتا، بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا، تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے.